السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس، اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو لوگ مجھ سے اپنے ہارر واقعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر کر اپنی اسٹوریز بتا سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج میں آپ کو ایک سچا ناگ منی کا واقعہ سنانے والی ہوں جس کے بارے میں شاید آپ لوگ بہت ہی کم جانتے ہو۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ناگ منی کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو ناگ منی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے جو میرے اپنے نانا جان کے ساتھ گزری۔ یہ واقعہ میرے نانا جان اور ان کے 4 دوستوں کے ساتھ آج سے تقریباً 80 سے 90 سال پہلے پیش آیا تھا۔ واقعہ جب پیش آیا اس وقت میرے نانا جان کی عمر 8 سے 10 سال کی رہی ہوگی۔ ان کے 3 دوست بھی ان کے ہم عمر ہی تھے، جن میں سے ایک کا نام عصمت علی تھا، ایک سید زادہ تھے جن سے بعد میں میرے نانا جان کو بہت علم بھی حاصل ہوا۔ آپ کے دادا جان سید عالم شاہ بخاری کا مزار جامع کلوتھ کراچی میں واقع ہے۔ میرے نانا جان اور ان کے دوست ہمیشہ ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے اور ساتھ ہی مل کر کہیں بھی جایا کرتے تھے۔ وہ اکثر گاؤں کے باہر دوسرے گاؤں میں کھیلنے جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ دوسرے گاؤں میں تھیٹر دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر ان کو بہت دیر ہو گئی۔ ان کے گاؤں کے راستے میں ایک جنگل بھی آتا تھا۔ چاروں دوست کم عمر تھے اور شام زیادہ ہو رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ لوگ ڈرتے ڈرتے تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائیں۔ راستے میں جنگل بھی پڑ رہا تھا اور وہ بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دور جنگل میں گئے ہوں گے کہ ان کو ایک روشنی نظر آئی۔ روشنی ایسے جیسے دن کا اجالا ہو۔ چاروں دوست اپنا ڈر بھلا کر اور ان کو تجسس ہوا کہ آؤ دیکھیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ روشنی کے سیدھ میں چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے روشنی اور تیز ہوتی جا رہی۔ جیسے وہ اس چیز کے قریب پہنچے جہاں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، وہ یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ ایک بہت ہی سفید رنگ کا چمکتا ہوا ہیرا۔ وہ لوگ اس ہیرے کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ ابھی وہ اس عالم میں ہی تھے کہ ان کو سانپ کی تیز پھنکار سنائی دی، جیسے کوئی بہت ہی بڑا سانپ بہت غصے میں پھنکار رہا ہو۔ پھنکار کی آواز سن کے وہ بہت ڈر گئے اور انہوں نے اچانک وہ منظر اپنے سامنے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر تو سب کے دل کی دھڑکن ہی تیز ہو گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا سانپ جس کی پھن تقریباً 1 فٹ سے 1.25 فٹ کی ہوگی، اور جس کے پھن پر لمبی سفید مونچھیں اور ان پر بہت غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت ہی غصے میں پھنکا رہا ہے۔ یہ سارا منظر اس سے پہلے ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ بہت ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ آج تو ہماری موت پکی ہے۔ لیکن ان میں سے جو سید زادے تھے ان کا نام عصمت علی تھا۔ ان کے دل میں اللہ پاک نے ڈر اور خوف نکال دیا اور ایسی ہمت دی کہ انہوں نے سانپ سے کلام کیا اور کہا، اے سانپ، تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، تو ہمیں یہاں سے بنا نقصان پہنچائے جانے دے اور ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ ہم یہاں تجھے نقصان پہنچانے نہیں آئے اور نہ ہی تیرا ہیرا چرانے آئے ہیں۔ ہم تو مسافر ہیں اور راستہ بھٹک کر نکل آئے، لہٰذا تجھے اللہ پاک کا واسطہ تو ہمیں یہاں سے جانے دے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کسی کو تب تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک اسے اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، اور اگر کوئی سانپ تمہارا راستے میں ہو اور تم اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دو اور اللہ پاک کا واسطہ دو، وہ سانپ تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند، پرند اور جن و بشر پر حکومت دی تھی۔ بس پھر اس سانپ نے ان لوگوں کو راستہ دے دیا اور وہ چاروں دوست نے وہاں سے ایسی دوڑ لگائی کہ پھر گھر آ کر ہی پہنچے۔ وہ لوگ ہانپتے کانپتے پسینے میں شرابور اپنے گھر پہنچے۔ جب گھر والوں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ لوگ کچھ بات کہنے کے قابل ہی نہیں تھے۔
اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنے اپنے گھروں میں گر گئے۔ ان کا بدن بخار سے بہت تپ رہا تھا۔ 3 دن تک دم درود کروانے کے بعد جب ان کا بخار اترا، کچھ کہنے کے قابل ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا، جس پر ان کے گھر والوں نے ان کو بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹ سنائی، اور ان کے گھر والوں نے پھر اللہ پاک کا لاکھ شکر ادا کیا کہ انہوں نے ہمارے بچوں کی جان بخش دی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔